اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، پاکستانیوں، آپ سب کو یوم دفاع مبارک ہو۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن، تجدید وفا کا دن ہے۔ یہ یوم دفاع دراصل یوم وفا ہے۔ اس روز پوری قوم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اس ملک کے ساتھ، اپنی اس دھرتی کے ساتھ اپنے دل سے وفا کرنی ہے، اپنے اس جان سے وفا کرنی ہے۔ اتنی وفا کرنی ہے کہ یہ مٹی خود گواہی دے قیامت کے روز کہ یہ فلاں فلاں شخص جو تھا، اس نے میرے ساتھ وفا کی تھی۔ اور چونکہ یہ پاکستان میرے اللہ کا پاکستان ہے، یہ میرے اللہ کی چھونی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھونی ہے، یہ حسن اور حسین کی، یہ علی کی چھونی ہے، یہ ابو بکر عمر عثمان کی چھونی ہے، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چھونی ہے، یہ ان تمام انبیاء کرام اور فرشتوں کی چھونی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، اور پھر اس دھرتی پر یہ پاکستان بنا کر اس کا محافظ بھی ان سب کو بنا دیا۔ آپ یقین کیجئے اس پاکستان کی حفاظت پر 1,24,000 پیغمبر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اس دھرتی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج کے دن مجھے دراصل باقی سب لوگوں کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں، پاک افواج کی تو خیر کیا ہی بات ہے۔ 65 کے جو کارنامے ہیں، جو 65 کے جو مارکے ہیں، وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ 65 میں پاکستان کی اس خوبصورت اور بہادر فوج نے کیا کچھ کر دیا، ہمارے شہداء نے کیا کچھ کر دیا۔ لیکن آج مجھے بات کرنی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے اندر سے کچھ ایسا پیدا کیا، ایسا کچھ پیش کیا اس ملک کے لیے اس وقت 65 کی جنگ میں، کہ جس نے جذبوں کو ابھار کر آسمان تک پہنچا دیا۔ مجھے آج یاد کرنا ہے میڈم نور جہاں کو، اے پتر ہٹا دے نہیں وک دے۔ مجھے میڈم نور جہاں کو، شوکت علی کو، ان کے ساتھ حبیب ولی محمد، اس کے ساتھ عنایت حسین بھٹی، اور اس جیسے کتنے خوبصورت سنگر تھے جنہوں نے اتنی، شہناز بیگم تھی، بنگلہ دیش چلی گئی، ترانے ہی ترانے تھے۔ اور میڈم نور جہاں کے ترانے تو ایسے تھے کہ جیسے وہ ایک وائٹامن، ایک ٹونک کی حیثیت رکھتے تھے۔ ریڈیو ہوتا تھا، ٹرانزسٹر ہوتا تھا، اور جب وہ فوجی آگے یہ ترانے سنتے تھے تو آپ یقین کریں کہ ان کے جذبے کہیں سے کہیں چلے جاتے تھے۔ پھر مجھے بات کرنی ہے ان پاکستانیوں کی جن میں خیبر پختونخوا، جو اس وقت NWFP تھا، وہاں کے پٹھان، غیور پٹھان، بلوچستان کے لوگ، سندھ کے لوگ، پنجاب کے لوگ، کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، محاذ پہ فوجیں لڑ رہی ہوتی تھیں، اور یہ لوگ پیچھے اپنے ان کے بندے لوگ اگر وہاں سے پیچھے سے ہجرت کر کے یا ریفیوجی کیمپس میں چلے گئے تو وہاں پیچھے کئی بیویاں اور کئی لوگ رہ گئے۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر اپنے فوجیوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے کھانے بنائے، ان کے کپڑے استری کیے۔ ایک ڈیزرٹ میں ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، ایک فوجی صاحب بتا رہے تھے کہ اس گاؤں کے جتنے نائی تھے وہ آ کے ہماری یونٹ کے پیچھے بیٹھ گئے، اور وہ ہمارے سپاہیوں کی آ کے حجامت بناتے تھے، ان کی شیو بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا سپاہی جو ہے یہ ڈل نہیں نظر آنا چاہیے، آپ کی روز شیو ہونی چاہیے، اور وہ آ کے ان کی شیو بناتے تھے، کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ دھوبی تھے، وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ یونٹوں کے دھوبی ہوتے ہیں، لیکن وہ آ کے اپنی استریاں لے کے پیچھے پہنچ گئے، وہاں استریاں کر رہے ہیں یونیفارم۔ وہ کہتے تھے تازہ دم نظر آؤ، حشاش بشاش نظر آؤ۔ ہندوستان کا فوجی جب یہاں آئے تو اس کو آگے سے ایک فریش فوجی نظر آئے۔ یہ جذبہ تھا۔ کھانے بن کے جا رہے ہیں، روٹیاں بن کے جا رہی ہیں، لنگر کئی یونٹوں کے بند ہو گئے، لوگ اتنے اتنے کھانے لے کے جاتے تھے، شہروں سے، دیہاتوں سے لوگ ریڈیو، بسکٹ، ٹافیاں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اکٹھا کر کے وہاں چلے جاتے تھے، اپنے جوانوں کو دیتے تھے۔ ایک یونٹ والے نے بتایا
کہ ہمارے پاس اتنا یہ مٹیریل اکٹھا ہو گیا ہوا تھا، ریڈیو، ٹرانزسٹر، بسکٹ، ٹافیاں، کھانے پینے کا سامان، تولیے، چادریں، جرابیں، کہ جب ہم واپس جا رہے تھے تو ہمیں 2-3 ٹرک فالتو لوڈ تھا ہمارے پاس ان اشیاء کا، جب جنگ ختم ہوئی سیز فائر کے بعد۔ برانڈرز روڈ لاہور کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں نے پائپوں کے ساتھ موٹر بنا دیے۔ یہ جو اسلحہ بنانے والے ان دنوں میں بہت کامن تھے، ابھی بھی کافی دیر تک یہ اسلحے کی دکانیں چلتی تھی، یہ یہاں سے اپنے آرمورر لے کے تو یونٹوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے وہاں پہ ان کے ہتھیار صاف کرتے تھے۔ یہ وہ جذبہ تھا جس جذبے کے ساتھ 65 کی جنگ لڑی گئی۔ پاک فوج اپنی قوم کی جو وہ محبت تھی اس کے ذریعے سے قائم تھی۔ 303 کی رائفل تھی، ہر گولی لوڈ کرنی پڑتی تھی، اسلحہ ہمارے پاس کم تھا، ہتھیار ہمارے پاس کم تھے، ایک تھا تو جذبہ بلند تھا۔ اس دور میں لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایسے لگا کہ آسمان سے ہستیاں اترتی ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ کسی نے داتا گنج بخش کو دیکھا، کسی نے کئی اور لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا جو آئے۔ لیکن کیوں آئے؟ وہ اس لیے آئے کہ اس وقت قوم اور فوج ہم سب ایک تھے، پوری قوم ایک تھی، پوری قوم میں ولولہ تھا، پوری قوم میں جذبہ تھا، پوری قوم ایک مٹھ تھی۔ پھر اس کے بعد جب ہم ٹوٹے، جب ہم بکھرے تو ہم ٹوٹ گئے، ملک بھی ٹوٹ گیا، یہ دھرتی 2 حصوں میں 2 لخت ہو گئی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہم ٹوٹے تو وہ ٹوٹے نا۔ اگر ہم ایک رہتے، ہم ایک مٹھ رہتے، اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے اس فارمولے پر قائد اعظم کے چلتے، تو قائد اعظم کی دوسری بات کہ نو بڈی کین انڈو پاکستان، وہ تو قائم رہنا تھا۔ ہاں پاکستان آج بھی ہے، نو بڈی کین انڈو پاکستان، لیکن مجھے آپ سے آج صرف یہ کہنا ہے کہ آج کے دن 6 ستمبر کو یہ وعدہ کریں اپنے ساتھ، عہد کریں اپنے ساتھ کہ ہم نے یہ فرقہ واریت چھوڑ دینی ہے، یہ تفرقے بازی چھوڑ دینی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، یہاں کا ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی سب ایک ہے۔ چھوڑ دیں اس تقسیم کو۔ کل اللہ کے سامنے جس نے جواب دینا ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دے، ہمارے آگے جواب دے کوئی نہیں۔ ہمارے آگے جواب دے صرف وہ شخص ہے جو پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ ہمیں اس کو پکڑنا ہے جو پاکستان کے لیے غداری کرتا ہے، پاکستان کے خلاف غداری کرتا ہے، پاکستان کے دشمن کے ساتھ ملتا ہے۔ آج کا دن عہد کرنا ہے، آج کا دن وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے ایک ایسا کندن بن جانا ہے، ایک ایسی چٹان بن جانا ہے کہ فوجی جب اپنی سرحد پہ کھڑا لڑ رہا ہو تو اس کو پتہ ہو میرے پیچھے ایک دعاؤں کا، ایک محبت کا ایک سیلاب ہے، ایک سمندر ہے۔ مجھے بہت ساری نور جہائیں چاہیے، مجھے بہت سارے عنایت حسین بٹی چاہیے، مجھے بہت سارے ایسے گانے والے چاہیے، مجھے ایسے بہت سارے پٹھان، پنجابی، بلوچی، سندھی، کشمیری چاہیے، پاکستانی چاہیے، جو اس وقت ہماری فوج جو آپ کے لیے آگے جان کے نذرانے پیش کر رہی ہے، جوان بیٹے شہید کر رہی ہے۔ ابھی کل پرسوں لیفٹیننٹ خالد شہید ہو گیا، لیفٹیننٹ ناصر خالد شہید ہو گیا۔ اس کی ماں کا ولولہ دیکھیں۔ ہمیں ایسی مائیں چاہیے، ہمیں ایسے لوگ چاہیے، ایسے پاکستانی چاہیے جو آج اٹھیں اور اٹھ کر اس دھرتی کے رکھوالوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائے۔ آپ کھڑے ہو گئے تو کوئی دشمن اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے مد مقابل کھڑے ہونے کا تصور بھی کرے۔ کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ آئیں آج عہد کرتے ہیں، آج اس وفا کا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے، اس دھرتی کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن بار دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کا، افواج پاکستان کا، ہمارے بیٹوں کا، ہماری اس دھرتی کا محافظ ہو۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔